چل رہا ہے، تو دوبارہ ہمارے اسٹوڈیو میں بڑی پیاری شخصیت تشریف لائی. سب سے پہلے میں حمید قصوری صاحب سے 12 ربیع الاول کے حوالے سے، جو کہ ہمارے آقا دو جہاں سرور کونین ان کی آمد کا دن ہے اور مہینہ ہے، اور ہم جوش و خروش کے ساتھ جو ہے وہ منا رہے ہیں. تو جی قصوری صاحب کیا حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہے؟ جی الحمدللہ. جی آپ سنائیں. سب خیریت سے؟ مجھے بڑا اچھا لگ رہا ہے کہ آپ ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف لائے، اور خاص طور پر آصف علی بھٹی صاحب دوبارہ ان کی محبت کا بہت بہت زیادہ شکریہ. پہلے بھی ہمارے پروگرام میں تشریف لا چکے ہیں، دوبارہ بھی ان کو انوائٹ کیا ہے، اور ویسے بھی انہوں نے کہا جی ہمارے جب آقا کی بات ہو تو پھر تو ہم حاضر خدمت ہیں، بار بار ان کا تذکرہ کریں گے، بار بار ذکر کریں گے. یہ ایک بہت بڑی بات ہے، کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہی سب سے بڑی عبادت ہے، تو یہ جتنا کیا جائے اتنا ہی کم ہے. جی قصوری صاحب، سب سے پہلے تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ مہینہ بڑا عظمتوں والا ہے، تو اس میں جب 12 ربیع الاول آتی ہے تو ہر مسلمان کا جو دل ہوتا ہے وہ خوشی سے باغ باغ ہو جاتا ہے. تو اس حوالے سے آپ کی فیلنگ کیا ہے، اور اس کے حوالے سے کچھ ہمیں بتائیں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو شہباز صاحب آپ کا شکریہ، اور شمسی نیوز جو ایک دن بہ دن ایک بڑھتا ہوا ترقی پاتا ہوا جو چینل ہے، میں اس کا بھی مشکور ہوں کہ آج انہوں نے ہمیں دعوت دی، اور ایک ایسے موضوع پہ دعوت دی، بات کرنے کا موقع دیا کہ جس کو ہر کوئی کرنا چاہتا ہے. بے شک. اور میں اپنی بات کا جو آغاز ہے وہ میں ایک شعر سے کروں گا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے، سبحان. یہ جہاں چیز ہے کیا لوہو قلم تیرے. سبحان. یہ 12 ربیع الاول کا جو دن ہے شہباز صاحب، ہم سارا دن، ساری رات، ایک مہینہ، 12 مہینے بیٹھے رہیں گے تو میرا خیال اس پہ جو اس کی تعریف ہے نا وہ ختم نہیں ہوگی. ماشاء بے شک بے شک. ہماری سانسیں تو ختم ہو سکتی ہیں، لیکن آقا دو جہاں وہ آئے، لوگ ان کی خوشی میں میلاد کرتے ہیں، محفلیں سجاتے ہیں، سڑکوں پر نکل کر لوگوں کو دعوت دیتے ہیں. یہ ایک جنون ہے لوگوں کا، ایک محبت ہے لوگوں کی. یہ جو محبت ہے یہ کبھی نہ ختم ہونے والی محبت ہے. بے شک بے شک. اس میں کوئی شک نہیں کہ ہمارا وجود، ہماری اولاد، ہمارا جو بھی ہمارے لیے جو بھی کو قیمتی چیز ہے وہ آقا دو جہاں پر قربان. ہماری تو روح اور ہمارا جو شعور ہے وہ بھی رب کائنات کا، ان کے حبیب کا جو ہے وہ ذکر بلند کرتی ہے. تو اس کے علاوہ قصوری صاحب میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طرح محفل آپ ماشاءاللہ کس طرح کا آپ کا 12 ربیع الاول کس طرح گزرتا ہے ذرا؟ الحمدللہ جی 12 ربیع الاول آپ ماشاءاللہ جرنلسٹ بھی ہیں. میں بالکل میں بھی ایک جرنلسٹ ہوں. تو سب سے پہلے تو 11 ربیع الاول والی جو رات ہوتی ہے نا جی، وہ رات ساری نا ایسے گزرتی ہے نا جی جیسے لوگ نا چراغاں کر رہے ہوتے ہیں، ان کو بھی دیکھتے ہیں، ان کو بھی کوریج دیتے ہیں، اور ساری رات یہی ہوتی ہے کہ یار ماشاءاللہ یہ لوگوں کی محنت، لگن، جنون دیکھ کر اتنی خوشی ہوتی ہے کہ کہتے ہیں یار دل کرتا ہے کہ ساری رات ان کو کوریج دیتے رہیں، ان کی فوٹیج بناتے رہیں، تو نیند نہیں آتی ساری رات. صبح جب لوگ جلوس نکالتے ہیں، جلوس کی شکل میں نکلتے ہیں، قافلے نکلتے ہیں گلیوں سے، محلوں سے، سڑکوں پر جب قافلے نکلتے ہیں، اور ماشاءاللہ دیکھا آپ نے تو دیکھا ہوگا کہ چھوٹے چھوٹے بچے بچیاں ماشاءاللہ جس طرح سے وہ تیار ہو کے مائیں بہنیں ہماری. یہ دونوں جو عیدیں ہیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ، میں سمجھتا ہوں یہ جو عید میلاد النبی ہے یہ دونوں عیدوں سے افضل عید ہے اگر ہم سمجھیں تو. لیکن چونکہ میں نہیں چاہوں گا یہاں پہ بات کرنی کہ ہمارے جو علماء ہیں، فرقہ واریت جو ہے وہ بھی اسی طرح دن بہ دن بڑھتی جا رہی ہے. تو یہ لیکن ایک بات تو ہے قصوری صاحب کہ یہ ایک دن ایسا ہے، میں دوسرے دن کی تو بات نہیں کر رہا، لیکن پورے سال میں ایک دن یہ ایسا ہوتا ہے کہ جس میں ہر مسلمان یک جان ہو جاتا ہے.
بے شک، بے شک۔ تو میرے خیال میں اس میں فرقے والی تو بات ختم ہو جاتی ہے کہ جن کی خاطر ہمیں مسلمان کہا جاتا ہے بے شک، آج ان کی آمد کا دن ہے، تو میرے خیال میں یہ فرقہ واریت تو اس میں 0% ہو جاتی ہے. سب یکجان ہو کے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفلیں سجاتے ہیں، جلسوں میں شامل ہوتے ہیں، لنگر بانٹتے ہیں اور بڑھ چڑھ کر اس طرح کی ایکٹیویٹیز میں حصہ لیتے ہیں، تب وہاں پر کوئی فرقہ نہیں ہوتا، کوئی اہل تشیع نہیں ہوتا، کوئی اہل سنت والجماعت نہیں ہوتا، جی ہر مسلمان کی کوئی اہل حدیث نہیں ہوتا، کوئی فرقہ نہیں ہوتا، صرف ایک ہی فرقہ ہوتا ہے، وہ مسلمان ہوتا ہے اور عاشق رسول ہوتے ہیں. بے شک، یہ دن وہ ہے. بے شک. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں چاہیے کہ جو ہمارے سرکار نے ہمارے لیے فرقہ نہیں رکھا، ہم مسلمان ہیں اور الحمدللہ ہمارا جو یہی عقیدہ سارا سال بھی ہونا چاہیے. ناظرین اس کے ساتھ ہی ہمارے جو دوسرے مہمان ہیں دوبارہ ان کی بڑی مہربانی ہے کہ وہ تشریف لائے، اپنی مصروفیات میں سے دوبارہ ٹائم نکالا. محمد آصف علی بھٹی صاحب، جی حضور کیسے ہیں آپ؟ جی شکر الحمدللہ. جی میں یہ دوبارہ چاہوں گا کہ ہمیں کچھ سرکار کی حوالے سے کچھ محبت بھری باتیں ہو جائیں. اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے آج کے مہینے کے حوالے سے؟ جی بہت ہی مبارک جو ہے وہ مہینہ ہے، 12 ربیع الاول جو ہے وہ جو ہے ایک بہت ہی مبارک دن ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کا دن ہے. تو اللہ پاک نے جو فرمایا ہے وہ یہی فرمایا ہے. ایک منٹ تھوڑا سا لاؤڈ یہ آواز نہیں آ نہیں آواز تو آئے گی لیکن تھوڑا سا لاؤڈ بولنا پڑے گا. یاد ایک عادت ہے، چل آہستہ آہستہ میرا ہوتا ہے سسٹم. ادھر سے جی سر. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کا دن ہے 12 ربیع الاول. تو اس دن کو جو ہے مسلمان جو ہے پورے جوش جذبے کے ساتھ مناتے ہیں. اس میں اس دن کے موقع پر مسلمان جو ہیں ایک اکٹھے ہو کر پورے پیار محبت سے یکجا ہو کر اس دن کو سیلیبریٹ کرتے ہیں، جس کا دوسری دن. اور اس دن جو ہے ایک مسلمان جو ہیں وہ آپس میں متحد ہو کر یار کٹ کر کوئی بات ہو گیا. اچھا نظر یہ ادھر رکھو تھوڑی. دوسری نام بسم اللہ. جی سر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. 12 ربیع الاول جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کا دن ہے. مسلمان جو ہے اس دن کو پورے جوش اور جذبے کے ساتھ مناتے ہیں. قرآن پاک میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کہ جس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کی اس نے میری ہی اطاعت کی. تو ہمیں جو ہے چاہیے کہ ایز اے مسلم ہمیں چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے اوپر جو ہے عمل پیرا ہوں. اصل جو ہے اس دن کو منانے کا جو مقصد ہے وہ مسلمانوں کا یہ ہونا چاہیے کہ اپنی جو زندگیاں ہیں روزمرہ جو ہم اپنی جو زندگی جو ہم بسر کر رہے ہیں گزار رہے ہیں، ٹھیک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس طرح اپنی زندگی کو گزارا، انبیاء کرام کو بھیجنے کا اللہ پاک کا مقصد بھی یہی تھا کہ جو مسلمان ہیں جو انسان ہیں وہ جو اپنی زندگیاں جو ہیں وہ انبیاء کرام کی زندگیوں کے مطابق جو ہے ڈالیں. اگر ہم اپنی زندگیاں اپنے عملی طور پر جو سارا دن روزمرہ جو ہم اپنے کام کاج جو ہماری جو مصروفیات ہوتی ہیں، ہمارا جو آپس میں ایک گھر میں ایک رہنے کا سسٹم ہوتا ہے، ہمارا ایک خاندانی جو ایک نظام ہے، پھر ہمارا معاشرے کے اندر جو ہمارا ایک کردار ہوتا ہے، ہمارا جو ہم جو پریکٹیکل اپنا جو ورک کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اس ساری جو ہماری جو زندگی ہے جب تک ہم اس کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق اگر نہیں گزاریں گے تو حالی جو ہے وہ نعرے لگا لینے سے، حالی جو ہے وہ جلوس نکال لینے سے تو مسئلہ جو ہے وہ حل نہیں ہوگا. ساری عقیدت جو ہے نا وہ اسی صرف نعرے لگا لینے سے نہیں ہوگی. جلسے اور جلوس نکال لینے سے، پھول کی پتیاں پھینک لینے سے، بازاروں کے اندر جو ہے وہ لائٹنگ کر لینے اچھا سے ایک اور بڑی اہم بات ہے جو میں نے دیکھی ہے، کیونکہ آپ بھی ماشاءاللہ دیکھتے ہوں گے کہ ہم جب نکلتے ہیں باہر یا رات کو پہاڑیاں لگتی ہیں بچوں کے لیے اور فیملیز باہر آتی ہیں تو کچھ ایسے عناصر موجود ہیں جو ینگ بچے ہیں جو اپنا لڑکے مکس ہو کے پانچ
5 लड़कों की सूरत में निकलते हैं, टोलियों की शक्ल में निकलते हैं, तो वो कुछ ऐसे अनासर हैं जो हुटिंग करते हैं। तो मैं इस अपने चैनल के हवाले से उनसे गुजारिश करूंगा कि ये जो है वो अदब का मुकाम है। तो माशाल्लाह इनका भी यही कहना है आसिफ अली भाई का कि ये चीज़ों को हमें अपनाना बहुत ज़रूरी है। खाली बाजार को देखने निकल गए या बाजार सजा लिया, ये ज़रूरी नहीं है। बेसिकली हमें इस्लाम और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो सिखाते हैं हम उस चीज़ को लेके चलें। तो जैसे ही हमारे मेहमान कसूरी साहब हैं और आसिफ अली भट्टी साहब हैं, तो इससे पहले मैं अपने प्रोग्राम के वाइंडअप से पहले एक शेर नात का आपकी खिदमत पेश करता हूँ। माइक ड्रॉप।